2018 کے الیکشن میں کراچی نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، تاریخی فیصلہ کیا تھا۔ MQM الطاف حسین کی جگہ اس نے PTI کو چنا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو اپنی نمائندگی کا حق دیا تھا۔ قومی اسمبلی میں 14 ریکارڈ نشستیں دی تھی، سندھ اسمبلی میں 23 نشستیں دی تھی۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، عارف علوی کو صدر مملکت بنایا، علی زیدی کو وزیر میرین افیئرز بنایا اور فیصل وافڈا کو وزیر پانی بنا دیا۔ لوگوں کی قسمتیں بدل دی، مگر آج جب کراچی پہ آفت آئی تو دور دور تک نظر نہ آئے علی زیدی، نہ فیصل وافڈا، نہ عمران خان، اور سب سے زیادہ عارف علوی۔ عارف علوی کراچی کی آواز ہوا کرتے تھے، اب صدر پاکستان ہیں، اس لیے اب کراچی کی آواز تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ صدر پاکستان ہیں۔ کبھی یہی عارف علوی رکشے چلا کر کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل اور کشتیوں میں بیٹھ کر سیوریج کے مسائل سامنے لاتے تھے۔ آج عارف علوی دور دور تک نظر نہیں آتے، اور کلفٹن کے اور ڈیفنس کے وہ لوگ جو ان کو کندھوں پہ بٹھا کے ایوان صدر تک پہنچا گئے، ان کو دور دور تک ڈھونڈ رہے ہیں، مگر عارف علوی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ عارف علوی کہاں چلے گئے جن کا ہم سنا کرتے تھے؟ یہ جو عمارت ہے یہ ریزیڈنٹس کے ٹیکسز سے بنی ہے، یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، یہ سب پریشان آئے ہیں۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اندر سے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اس طرح سے یہ آفس فنکشن نہیں کر سکتا۔ ہم وائلنس نہیں کرنا چاہتے۔ صاحب ہلکے کے مسائل کیا ہے؟ نہیں، صفائی ستھرائی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ جب تک ہماری حکومت نہیں آئے گی جب تک یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ حافظ النعیم الرحمان صاحب کان پکڑ رہے ہیں، میں بھی کان پکڑنا چاہ رہا ہوں۔ کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ وہ شہر جو کبھی روشنیوں کے شہر کہلاتا تھا، وہ ٹوٹی پھوٹی اور چٹکتی ہوئی دھنستی ہوئی سڑکوں کا شہر ہے، کچرے اور کوڑے کے ڈھیروں کا شہر ہے، ابلتی ندی نالوں کیچڑ سے گلی محلوں سے ہٹے ہوئے شہر کا شہر ہے، خستہ حال بسوں میں لٹک لٹک کر بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے والوں کا شہر ہے، کراچی مفلسوں کا شہر ہے، پینے کے پانی کو ترستے لوگوں کا شہر بن چکا ہے یہ کراچی۔ کراچی کے جتنے بھی نالے ہیں اس بار سندھ حکومت سویپ پروگرام کے تحت نالوں کو صاف کر رہی ہے، جس کے اندر بڑے نالے بھی ہیں، چھوٹے نالے بھی ہیں، اور اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ سندھ حکومت خود بیئر کر رہی ہے۔ KMC کے بڑے نالے ہیں 38 کے قریب۔ اس دفعہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پراپر طریقے سے طریقہ کار بنا کر اس کی صفائی بھی کی جائے اور اس کو پھر آگے بھی اس کا فالو اپ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ یہ گند کچرا بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کے سامنے ایشوز آتے ہیں۔ جو بھی گاربیج کے ڈمپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو لوکیٹ کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کو صاف کر کے دکھائیں گے۔ میں خود نظر ثانی کر رہا ہوں، اس پہ چیک کر رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کراچی کو صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ پائلز آف گاربیج جو بیک لاگ ہے اس کو اٹھانے کے لیے ایک ہم نے اسٹریٹجی بنا لی ہے۔ کراچی کے ہر حصے سے، چاہے وہ سینٹرل ہو، کورنگی ہو، انشاءاللہ وہ کام کمپلیٹ ہوگا اور وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ کراچی کے شہریوں سے یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کچرے سے ان کی جان چھڑا دیں گے۔ 4000 بسز کا ہمارا پروجیکٹ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ماہ میں انشاءاللہ آن روڈ ہوگی۔ جولائی کے اینڈ تک ہزاروں بسیں کراچی شہر میں نظر آئیں گی۔ 630 بسز وہ 1.5 یا 2 ماہ میں انشاءاللہ روڈ پہ ہوں گی۔ 2020 میں ہی آپ کو یہاں پہ بسز نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ کراچی میں پانی کا حل ہے وہ ڈی سیلینیشن کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پلانٹ بھی لگ جائے گا، پانی بھی آ جائے گا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ A4 کا پروجیکٹ ہے، اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے۔ حالے جی سے بھی پانی کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اس پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہب ریور سے سورس آ رہی ہے، پھر سے ڈی سیلینیشن پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ بشیر فاروقی صاحب آپ بتائیے کہ اب فوری طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کراچی والوں کے آنسو کس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں؟ سیلانی جگہ جگہ پہنچتا ہے، آپ تک ان کی جذبات پوری طرح سے آپ آگاہ ہیں؟
کراچی کو آؤٹ سورس کر دیا جائے سر. جتنے ادارے ہیں سارے کے سارے ادارے ناکارہ ہو چکے, ناکام ہو چکے, ساری باتیں جھوٹی ہو چکی, سارے وعدے غلط ہو چکے. اب کراچی کو آؤٹ سورس کر دیا جائے, کوئی آئے جو کراچی کو چلائے. ان لوگوں کے بس میں کراچی چلانا نہیں ہے. حافظ نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ آج انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی کراچی کے حوالے, اور اب ٹرانسفارمیشن ہوگی کراچی کی. یہ فیصلہ ہو گیا وفاق کی جانب سے کہ ایک ٹرانسفارمیشن کراچی کا ہوگی اور جمعرات کو انشاءاللہ اس کا پلان آ جائے گا. اصل میں خان صاحب مسئلہ کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو تو عجیب ہی کنڈکٹ ہے. ہر تھوڑے دن میں ایک نیا نام لے آتے ہیں یہ, اور ان کے لوگوں کو جو ہے نا یہ پریزنٹیشن دینے کا بڑا شوق ہے. اور جس طرح کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں اور خان صاحب پھر وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی 162 ارب روپے کا بھی تو اعلان کر کے گئے تھے نا, وہ آپ نے چلایا تھا. اس سے پہلے 192 ارب روپے کا بھی اعلان کیا تھا. طرح طرح سے ناموں کے ساتھ آتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. 2 سال ہو گئے ان کو. 650 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی ترقیاتی بجٹ ہے پاکستان کے بجٹ کا, جو انہوں نے بھی پاس کروایا. اس بجٹ میں سے 18 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے تھے, پچھلے 2 سال میں بھی رکھے تھے. 5-6 ارب روپے سے زیادہ خرچ نہیں کیا. یہ ان کے کراچی سے وابستگی ہے. اور بات یہ ہے کہ اتنے پیسے تو یہ کہ الیکٹرک کے منافع میں سے وفاقی حکومت لے لیتی. باقی تو 50% اور 67% چھوڑ دیجئے ریونیو, جو کہ الیکٹرک کے منافع میں وفاقی حکومت کے 25% شیئر ہیں اس سے لے لیتی ہے. سندھ حکومت کے 233 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے. 3.2 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے ہیں. 90-95% ریونیو کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے. ہمارے بھائی وسیم اختر روتے ہوئے چلے گئے. 104 ارب روپے تو ان کے ذمے بھی تھے نا, اور ان سے ہم نے اس کا سوال نہیں کیا جو ان کا اختیار نہیں تھا, جو اختیار تھا اس کا سوال کیا. تو یہ تینوں پارٹیاں 25 تنظیمیں بنا لیں, ساتھ بٹھا لیں, ان کے ساتھ اور 4 لوگوں کو ڈنڈے کے ذریعے بٹھا دیا جائے, یہ کام نہیں کر سکتے. اب کراچی کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی خدمت ایمانداری, نظم و ضبط اور ڈسپلن کی اور جو صلاحیت کے ساتھ کون کر سکتا ہے. میں آپ کے توسط سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں سیاست نہیں کر رہا. عبدالستار افغانی تھے ہمارے, نعمت اللہ خان ہمارے تھے. 1 روپے 1 پائی کی کرپشن کوئی بات نہیں کر سکتا. صلاحیت میں بھی کمی نہیں تھی. اور وہ کیوں کامیاب تھے کہ پیچھے پارٹی تھی, ڈسپلن لوگ تھے, گراس روٹ لیول کے اوپر خدمت کر رہے تھے. ہم تو بغیر اختیار کے بھی خدمت کر رہے ہیں نا. ہم تو کورونا میں بھی راشن پہنچا رہے تھے. ہم ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو کچھ نہیں ملا تو ربر کی کشتیوں سے ٹیوب کے اوپر دیگ رکھ کے پہنچائی ہے ہمارے ورکرز نے. آپ نے دیکھی ہوں گی چیز. جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اختیار دیا اور عوام نے اعتماد کیا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہی شہر آگے بڑھے گا انشاءاللہ. ظفر عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں, جو کراچی شاید ظاہر ہے دنیا کے گندے ترین شہروں میں سے ایک ہے. یہ واحد شہر ہے جہاں نہ بس چلتی ہے, نہ کوئی سیکیورٹی کیمرہ لگا ہوا ہے, اور کوڑے کے ڈھیر ہیں, پانی نہیں ہے. کوڑے کے ڈھیر کے معاملے کو آپ نے بہت ہی کئی سال پہلے سے اٹھانا شروع کیا, اور یہ کراچی جو ہے کوڑوں کے ڈھیروں کا مرکز ہے. اب جب یہ بارشوں کے بعد جو اس وقت کیفیت ہے, جو کیچڑ ہم انبار دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں, اور اس کے ساتھ پھر یہ جو گندگی ہے, یہ کیا اس وقت صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے پورے شہر میں؟ کوئی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی موومنٹ کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سر, کسی کے ساتھ تھا, چائنا کی کمپنی کو دیا, اس نے ان کو پیسے دینے تھے کروڑوں ڈالر, الٹا اس نے ان سے لیے کروڑوں ڈالر. آج اس کی گاڑیاں بھی سڑ رہی ہیں اور کما کر بھی چلی گئی ان سے. پورا شہر کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے 6 کریشنگ یونٹ لگانے تھے, ایک بھی نہیں لگایا. ایک کی مالیت 30 کروڑ تھی. اس کا مطلب آج 8 سالوں میں تو ان کو کراچی کا خیال آیا نہیں. شہر کی یہ حالت ہے سر, کیچڑ نہیں ہے, نالوں کا فضلہ ہے, غلاظت ہے جو گھروں کے آگے بھری ہوئی ہے. اردو بازار میں صرف لکھنے والی کاپیاں نہیں ہوتی, اس میں مذہبی اور دینی کتابیں بھی ہیں. آپ جا کے دیکھیے تو کتابوں کی حرمت کیا کی ہے. اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں کہ اب اگر یہ کراچی کی عوام باہر نکلی, جس کو یہ 4تھے درجے کا شہری بولتے ہیں, جس کو یہ انسان نہیں سمجھتے, جس کو یہ جانور سمجھتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی نوکری نہیں دلا سکتے سرکاری. اگر لیں گے تو پیسہ دیں گے لاکھوں روپے. جن کو یہ انسان نہیں سمجھتے, اگر یہ باہر نکلے اپنے گھروں سے, میں آپ کو چیلنج کر کے بتا رہا ہوں سر, بڑی ذلت ہے کہ آپ کو یقین ہو آپ کا نیچے گھر ڈوب گیا ہے, آپ کی جو بھی جمع پونجی تھی قسطوں پہ لیا ہوا سامان وہ تباہ ہو گیا, اور آپ چھت پہ کھلے آسمان کے نیچے اپنی بوڑھی ماں, اپنی بیوی, اپنی بہن اور اپنے بچوں کے ساتھ پڑے رہیں 24 اور 48 گھنٹے. اس کے بعد JDC آئے, الخدمت آئے, دیگر ادارے لائیں, کھانا دیں. جو شخص خیرات دیتا ہو وہ ان اداروں سے بولے میرے بچوں کے لیے کھانا تو دے دو. یہ ذلت دیکھ رہا ہے کراچی. یہ اب باہر نکلیں گے, آپ نے ہر طرح سے کراچی کو استعمال کر لیا. کبھی آپ نے فرقے کے نام پہ لڑوایا, کبھی زبان کے نام پہ لڑوایا. بس بھائی ذلیل کر رہے ہو کراچی کو, ایسی کی تیسی کر دی. سڑک میں اتنے بڑے بڑے گڈھے, پوری بسیں ٹرینیں اندر چلی جائیں گی. کون پوچھے گا ان سڑک بنانے والوں سے؟
انہوں نے کراچی کے ساتھ وہ کیا ہے کامران خان صاحب, اگر یہ عوام باہر نکلی یہ سارا کچرا اٹھائے گی اور ان وزیروں کے گھروں میں بھر دے گی, کیونکہ اس کے بغیر علاج نہیں ہے. ہنستے ہیں یہ لوگ, یہ کہتے ہیں ہم 4 فٹ پانی میں آ گئے, ویڈیو بن رہی ہے, ان کے کارکنان بولتے ہیں ارے سر آپ آگے نہیں جائیں, آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو وہ جو عوام ذلیل ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے سر؟ جی جبران ناصر صاحب, مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ جن لوگوں نے آج احتجاج کیا, جس انداز کا احتجاج کیا, غیر معمولی اتنی بڑی تعداد میں یہ ڈیفنس کلفٹن والے نکلے, آخر کیسے یہ نکلا ہے؟ یہ تو ساری زندگی خرید کے پانی پی رہے ہیں, پانی استعمال کرتے ہیں, یہ ان کے ہاں کوئی سیکیورٹی کیمرہ نہیں ہے, یہاں پہ سڑکوں کا نظام انتہائی بدتر ہے, آپ کو اسٹریٹ لائٹس کہیں نظر نہیں آتی. اگر آپ ڈیفنس لاہور دیکھیں تو وہاں پہ ایک ٹاپ آف دا لائن آپ کو نیبرہڈس نظر آتے ہیں, لائٹس نظر آتی ہیں, پانی نظر آتا ہے, سیکیورٹی نظر آتی ہے, نظام نظر آتا ہے, چوڑی سڑکیں نظر آتی ہیں. مگر یہ کیا چیز ہوئی جس کی بنیاد پر یہ لوگ آج اس طرح سے نکل آئے؟ اور یقیناً یہ کراچی کے لیے ایک بڑا کیوں ہے, اور یقیناً اب جب یہ ڈیفنس کلفٹن والے نکلے تو یہ دوسرا شہر تو اب کسی دن بھی ایک آفت بن کے اس اقتدار پہ ٹوٹ پڑے گا. کیا کس چیز نے ٹریگر کیا ان لوگوں کو؟ سر دیکھیے, بات یہ نہیں کہ آپ کس لیے نکلے, بات یہ ہے کہ کیا آپ صرف اپنے لیے نکلے ہیں, کیا آپ صرف اپنی شرطیں منوا کے اور اپنی خواہشات پوری کر کے واپس چلے جائیں گے اور آپ باقی کراچی کو ویسے ہی بھول جائیں گے کہ جیسے آپ بھولتے رہیں؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں, لاہور میں ڈی ایچ کی بہت مختلف حالت ہے اور کراچی کی بہت اچھی ہوتی تھی, بہت بری ہو گئی ہے. میرا جو کہ آپ نے میری رائے پوچھی, میرا ماننا یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نئی آبادیوں کو آباد کرنے کے لیے موجودہ آبادیوں کو ویران کرنے کا پلان کیا جاتا ہے. میں نے سنا ہے فیز 9 نام کی کوئی چیز تعمیر بہت شاندار ہوئی ہے. یقینی طور پہ وہاں پہ یہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, اور اگر نہیں ہوں گے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا نا کہ یہاں پہ کیوں ہے, کیوں ہم نے اس کو پہ یار مددگار چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں گے صرف ڈی ایچ اے کا یا سی پی سی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملیر ندی پورے کراچی کا پانی لیتے ہوئے آتی ہے. آپ نے جو فیز 7 ایکسٹینشن بنایا, آپ نے جو فیز 8 بنایا, آپ نے پورے کراچی کا پانی نکلنے کا جو ایک منہ تھا بڑا, اس کو کاٹ کے کم کر دیا. آج تک اس کرپشن کے اوپر ہم بات کر سکے کہ یہ کیوں ہوئی, یہ کس نے کی, یہ کیسے کی, ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم وہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الخدمت جو ہے وہ کام کر رہی ہے, جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں, موجودہ نظام میں آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کو لے آئیے, وہ بنا ہی مفلوج ہونے کے لیے ہے, یہ بنا ہی ایک اپنا مذاق بنانے کے لیے. وہ ایک اور بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا مذاق بن جائے مگر ہم موجے مار لیں 4-5 سال, مراد تو لے لیں, وہ یہ الیکشن لڑ کے آ کے جیت بھی جاتے ہیں. مگر یہ حافظ بھائی بھی بات جانتے ہیں. ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہوئی, ہم دوبارہ رابطہ کریں گے جبران صاحب سے. پچھلے 12 سال سے سندھ میں حکومت ہے جو ہے وہ کراچی کو ایک ستولی ماں کی طرح سے سلوک کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو گلا ہے, کراچی اس کو کبھی ووٹ نہیں دیا, اس نے کبھی تاریخ میں ووٹ نہیں دیا, اس لیے. مگر کیا کرے, یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے. کراچی میں ووٹ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے پاس ملا, 2018 کے الیکشن میں ایسے ہی ہوا. لیکن لوگ راہ تک رہے ہیں, کم از کم پی ٹی آئی کراچی کے آنسو کب پہنچے گی. پہنچتی نظر تو آئے. کراچی نے ملیر سے پی ٹی آئی کے جمیل احمد خان کو, کورنگی سے محمد اکرم کو, فہیم خان کو, سیف الرحمان کو, لیاری تک سے عبدالشکور شہداد کو, ڈیفنس کلفٹن صدر سے آفتاب صدیقی, ضلع غربی سے عطا اللہ اور آفتاب جہانگیر, جبکہ نارتھ حیدرآباد سے نجیب ہارون اور ایف بی ایریا سے اسلم خان کو منتخب کیا. کراچی والوں کو پی ٹی آئی کے 2 وفاقی وزراء علی زیدی اور فیصل وافڈا کی بھی تلاش ہے. یہ علی زیدی اور فیصل وافڈا کہاں چلے گئے؟ کراچی والے ڈھونڈ رہے ہیں انہیں. اللہ کرے وہ ان کے کراچی والوں کے ہاتھ نہ آئیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے کچرے پہ بیٹھ کے شہر میں صفائی کی انتخابی مہم چلایا کرتے تھے, آج ڈھونڈے سے نہیں مل رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کراچی والوں کو نظر نہ آ جائیں علی زیدی اور فیصل وافڈا. بڑا زبردست کراؤڈ ہے. اگر یہ پوری کرکٹ کی ٹیم صرف بلدیہ میں کھڑی ہو گئی تو میں کراچی کے سارے مسئلے صحیح کر دوں گا. میں گٹر کے اوپر فزیکلی بیٹھا ہوں. ابھی پاکستان کی پوری ہسٹری میں کسی نے کینڈیڈیٹ نے یہ کیمپیننگ نہیں کی ہوگی. یہاں سے سارا یہ صفائی کروا کے اس کو دبانا پڑے گا نا, تو بھر گیا. یہ دوسرا ڈمپر کا ہے, دوسری گاڑی بھی آگے ہے. اب کراچی فکس ہوگا انشاءاللہ.
شہری سہولتیں، صفائی ستھرائی کے علاوہ سیکیورٹی اور اسٹریٹ کرائم بھی اس شہر کا ہی مسئلہ ہے. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں جو اصل مسئلے ہیں جس پہ ہم جی رہے ہیں. مگر افسوس کہ یہ میگا سٹی نہ اسٹریٹ لائٹس نہ سیکیورٹی کیمرے، ہر سال وعدے. سیف سٹی کا پروجیکٹ ریڈی، یہاں گاڑیوں کو ٹین کی پٹری پر نمبر پلیٹس دی جاتی ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ٹین کی پلیٹ. 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. بلوچستان میں 2001 میں، پنجاب میں 2007 سے گاڑیوں کو کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس ملتی ہیں. سندھ ایپیکس کمیٹی 6 سال سے کراچی سیف سٹی پر زور دے رہی ہے. سندھ ایپیکس کمیٹی میں فوجی قیادت بھی ہوتی ہے. یہ فوجی قیادت کیسے بیٹھ کے پھر یہ باتیں سنتی ہے اور پھر اگلے چند مہینوں کے بعد پھر چلی جاتی ہے. پھر گزشتہ ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کو نظر ثانی کی جاتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز پر عمل نہیں ہوا. سپریم کورٹ بھی 4 سال پہلے کراچی میں 10,000 کیمرے لگانے کا حکم دے چکی ہے. 10 کیمرے بھی اس کے بعد نہیں لگے. آج تک کراچی میں سیف سٹی منصوبے پر کوئی کام ہی نہیں ہوا. وعدے. سیف سٹی کا پروجیکٹ کبھی بھی امپلیمنٹ ہو نہیں پایا، وہ ٹیکنیکل سٹیجز پہ تھا. جو سیف سٹی کا پراپر پروجیکٹ ہے وہ ریڈ زون کے لیے پائلٹ کے طور پر سٹارٹ کیا جائے گا. اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ کامیابی کے بعد اس کو ہم باقی شہر کے حصوں میں اور صوبہ سندھ میں پھیلائیں گے. آج پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی صاحب کو اس بات کی ڈائریکشن دی ہیں کہ اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے اور فوری طور پر اس سیف سٹی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. نہ 2013 میں 10,000 کیمرے لگے، نہ 2015 میں لگے، نہ 2016 میں لگے. سیف سٹی کے اندر کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ تعطل کا شکار ہوا. جس طرح کی نمبر پلیٹس کراچی میں ملتی ہیں گاڑیوں کے رجسٹریشن کے بعد، ٹین کی نمبر پلیٹ ملتی ہے، اس کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے تو وہ ٹین کی نمبر پلیٹ دیتا ہے. اور یہ بھی ایپیکس کمیٹی میں مسلسل بات ہوئی ہے. آدھی گاڑیوں میں نمبر پلیٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے لوگ لگاتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. کب سر اس کا مسئلے کا حل کب ہوگا؟ جی، اس میں RFID نمبر پلیٹس کا کافی عرصے سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے یہ مکمل طور پر پروسیس پورا کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ان پر بھی اسی سال یہ تاریخ ضرور نوٹ کر لیجئے گا خان صاحب کہ اس پہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی RFID والی نمبر پلیٹس جو ہیں. آپ بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں اور ہمارے لیے باعث ندامت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہرڈلز، مختلف ایشوز ہمارے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں. مولانا بشیر فاروقی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اب آپ کا پہلا ہدف کیا ہے؟ اب جلد از جلد آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی آپ کی پرائرٹی کیا ہے، ترجیح کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے اور یہ شعبہ جو ہے جن کے ہاتھوں میں ہے وہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم نے آج یہ سوچ لیا تھا کہ پانی جہاں جمع ہے وہاں کے لیے کچھ پمپ وغیرہ لے لی جائے اور اس کا بھی تقریباً 40-50 لاکھ کا بجٹ بن رہا ہے ہمارے پاس. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو جگہ پر ہم یہ صفائی کر سکتے ہیں، پانی نکال سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ہم کام کرنے جا رہے ہیں. ویسے جو ہمارا شعبہ ہے کھانا کھلانے کا، لوگوں تک مطلب گھروں تک کھانا پہنچانے کا، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں. لیکن اب صفائی پر بھی ہمیں کام کرنا ہے اور مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ ہمیں جبران ناصر نے بتایا تھا، ہر کراچی والا جانتا ہے کہ پانی اپنا، سیکیورٹی اپنی، جنریشن اپنی، ہر کام اپنا. الخدمت کا اب پہلی ترجیح موجودہ حالات میں کیا ہے حافظ؟ ایک تو یہ کہ اس وقت بھی جو ہے نا پانی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے. بالکل فاروقی صاحب نے صحیح فرمایا. ہم بھی اس کو پلان بھی کر رہے ہیں، ہم نے شروع بھی کر دیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ پمپنگ کر کے پمپ آؤٹ تو کریں، کم از کم پانی تو نکالیں. بیسمنٹس میں موجود ہے. آج میں DHA گیا تھا اور وہ میں بخاری کمرشل میں جو چھوٹا بڑا دونوں نشاط سب جگہ بدترین صورتحال ہے. یعنی سرجانی اور اس کے پانی کے لیول میں مجھے فرق نہیں محسوس ہوا. اور اسی طرح سے جو ہے اور بہت ساری جگہوں کی صورتحال ہے. تو یہ کام کرنا ہے. پھر کھلانے کے حوالے سے اچھا دیکھیں، جب بارش کا ابھی بھی اس پہ لانے کا کوئی چانس موجود ہے، ہم نے اپنی جو گاڑیوں کا جو ہمارے پاس بڑی بسیں ہوتی ہیں، ویسے تو دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے وہ میت بسیں، لیکن ہم نے انتظار نہیں کیا. ان ساری بسوں کو ہم سڑک پہ لے کر آئے کہ وہ شٹل سروس کے طور پر لوگوں کو ریسکیو کرتی رہیں. تھوڑی سی اونچی ہوتی ہیں، اس سے فرق پڑ گیا. تو یہ سارے کام کریں گے. لیکن میں قدر کرتا ہوں حافظ صاحب، یہ الخدمت نے بسیں چلائی لوگوں کو شٹل کے لیے. کاش سندھ حکومت ایک بس چلا دیتی جس میں گرین بس تھی وہ ختم کر دی ہماری MQM اور پیپلز پارٹی والوں نے، جو خان صاحب لے کر آئے تھے. ظفر عباس بھائی، کیا اب آپ کا کیا پہلی ترجیح ہے فی الحال JDC کی؟
سر دیکھیں JDC اس وقت جو کام کر رہی ہے 100 دیغیں 200 400 دیغیں، اس کا مطلب ہے 100 دیغوں کا مطلب ہے 8 ساڑھے 8 لاکھ روپے، دن میں 4 بار بھی جا رہے ہیں، 5 بار بھی جا رہی ہیں، کبھی 600 دیغیں جا رہی ہیں۔ ہم نے جو چھوٹے پمپ خریدے ہوئے وہ ہمیں اب ناکافی ہیں، ہم نے ابھی آرڈر دیا ہے، ہم بڑے پمپ منگوا رہے ہیں۔ شہر کے اندر ہم ڈمپروں میں مٹی بھروا کے جو گڈھے ہوئے ہیں ان کو بھر رہے ہیں، 2 بڑے گڈھے بھر دیے ہیں، مزید گڈھے بھر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کی گاڑی جہاں جا رہی ہے۔ ابھی جو ندی سے اس وقت بائکیں نکلی، ان کی تصویریں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، درجنوں بائکیں نکل رہی ہیں، لوگوں کی لاشیں 2 دن بعد نکل رہی ہیں۔ ہم اس میں جو بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال رہے ہیں، لوگوں کی فیملیوں کو لے کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس ندی کے کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تھیلی دیکھو شاید میرا بچہ ہے، یہی سب کر رہے ہیں، اور یہ بہت ذلت آمیز مناظر ہیں۔ اگر کوئی اس میں ہمارا ساتھ گھومے وہ پریشان ہو جائے گا، باپ کچھ اور بول رہا ہوتا ہے، ماں کچھ اور بول رہی ہوتی ہے، ہر آدمی بول رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ زندہ یا مردہ دے دو۔ اب 24 گھنٹے ہو گئے، اب 36 گھنٹے ہو گئے، اب 48 گھنٹے ہو گئے، کوئی ایسا فون نمبر نہیں ہے جس پہ عوام رابطہ کرے، اپنی مصیبت بتائے اور اس کو ریسکیو مل جائے۔ یقیناً بہت شکریہ۔ اور جبران ناصر صاحب آپ بتائیے گا، یہ تو ہماری تنظیمیں ہیں، آپ کے ساتھ تو عام شہری ہیں بیچارے جو کہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا ابھی فوکس کیا ہے؟ بطور سیاسی کارکن، بطور سیاسی نمائندہ، آپ اگر ایک ووٹ بھی لیتے نا حلقے میں کسی سے تو آپ مقروض ہیں، اس ذمہ داری کا احساس کیجئے۔ بشیر فاروقی صاحب نے صحیح بات کی ہے، صفائی نفس ایمان ہے، مگر صرف سڑکوں کی نہیں اور اپنے جسم کی نہیں، سوچ کی بھی، نفس کی بھی، نظام کی بھی، سیاست کی بھی۔ ان کو مقابلہ دینا پڑے گا ہر فرنٹ پہ، صرف یہ چیریٹی کی بینڈ ایڈ سے کام نہیں ہوگا۔ جو کرپشن کا کینسر ہے اس کو نکالنے کے لیے مثبت سیاست، صاف سیاست، کھری سیاست کی ضرورت ہے۔ جن کا کرپشن سے لدا ہوا ماضی نہ ہو، جو ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھرے، وہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یقیناً بہت بہت شکریہ جناب جبران ناصر، حافظ نعیم الرحمان، بشیر فاروقی صاحب اور ظفر عباس صاحب، JDC، الخدمت، سیلانی، عالمگیر، بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ، ایدھی، یہ ہیں وہ کراچی کے ہیرو، یہ ہیں وہ جنہوں نے کراچی کی مدد کی ہے۔ گزشتہ 3-4 روزوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ، اور یہ بات ہم نے ظاہر ہے کتنا تنقیدی اور اس حقیقی آپ کے سامنے منظر پیش کیا، لیکن میں پھر بھی آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 3 دنوں میں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر تعلیم سعید غنی اور مرتضیٰ وہاب، وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ کے مشیر، یہ اپنے سے نکلے، کوشش کی، کاش 12 سال ایسی کوششیں ہوتی، لیکن 3 دن تک جو ان لوگوں نے کوشش کی ہے، جس انداز سے بھی کوشش کی ہے، میں اس کو ریکگنائز کرنا چاہوں گا۔ گھنٹے سے الیکٹرک کا مسئلہ ہے، لیکن آپ ہی کو کہیں گے، بالکل کہیں گے، اور میں بھی موجود ہوں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے جو ارباب اقتدار ہیں، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جو کراچی میں بیٹھے ہیں، ان کو کسی صورت سے اس شہر کی، اس منی پاکستان کی 2.5 کروڑ 2.25 کروڑ لوگوں کا کچھ خیال ہو۔ یہ شہر ڈوب رہا ہے، یہ ڈوبے گا تو پاکستان بھی خدا نخواستہ بچے گا نہیں۔